ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چرتے سورت کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و کافر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو دلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ و کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت تک پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، کیوں نہ ہو جب کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہو بھی امین، جس مقام پر نازل ہو بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل ہے، اور جس رات میں نازل ہو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اللہ کے سب کلام کو ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خدا تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس غذا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کیا عالم ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا, پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں, قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے, معدن حیات اور چشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی, دنیا جس کو جلیل اور حقیر جانتی تھی, کوئی ان کو اونٹ کی منڈیوں میں کھیلنے والا سمجھتا, کوئی ان کو جاہل عرب کا خطاب دیتا, کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا, لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جاہل عرب تھا صحابہ کرام ہو گئے. جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ لے نہیں سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسے لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا, بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی؟ دوستو, یہی وہ قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا. خدا نے خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی, تو یاد رکھیں خدا تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا